الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، آپ کو عارف طیبی کی جانب سے السلام علیکم۔ مجھ سے پہلے گوہر بھائی بڑے اچھے انداز کے اندر آپ سب کا شکریہ بھی ادا کر رہے تھے۔ آپ کے ساتھ جو ایک تعلق، ایک محبت اور جو پیار کا ہے، جن کے اسکرین کے تھرو جو رہا ہے، برکت رمضان کے سرنامے کے ساتھ پوری ٹیم کا وہ شکریہ ادا کر رہے تھے، اور بڑے آسان انداز کے اندر اپنے مہمانوں کا، جتنے بھی لوگوں نے یہاں پارٹیسپیٹ کیا، ان کا بھی شکریہ ادا کر رہے تھے۔ اور بالخصوص یقیناً طور پہ کہ چند ہی دن رہ گئے ہیں، پھر انشاءاللہ عید کی ہم خوشیاں جو ہے وہ ہمیں نصیب ہوں گی، اور یہ ماہ رمضان، ماہ صیام، اللہ کا مہمان ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ ایک طرف اس کے جانے کا غم ہے کہ سحر و افطار کی وہ لذتیں، وہ تراویح کی رونقیں، اور وہ دعا کا سرور، اور رب سے مانگنے کا جو لطف ہے، جو بندہ خدا کا ایک تعلق رمضان میں ایسا کنیکٹڈ ہو گیا تھا، وہ ایک جو محبت اور اخلاص اس مہینے میں ہمیں عطا ہوتا ہے، جو عبادت کا جو قرار نصیب ہوتا ہے، وہ ہم سے رخصت ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ کرے کہ پورے رمضان ہمارا ایک گزر رہا ہے، پورے ماہ، پوری سال جو ہے، ہم اس کی لذتیں پاتے رہیں۔ اور ان تمام فاؤنڈیشنز کا بھی ہم شکریہ ادا کریں گے جنہوں نے ہمارے ساتھ دیا ہے، جو اپنے پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں، پاکستانیت کے لیے کام کرتے ہیں۔ میں نور تھیلیسیمیا کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، الخدمت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، سندس فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں کاروان علم فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اگر ہم بات کریں فاؤنڈیشنز کی، تو رحمان فاؤنڈیشن کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ پاکستان کے 5 بڑے شہروں میں ڈائلسس سینٹر کا قیام کیا۔ رحمان فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو فری لوگوں کو کڈنی کی ڈائلسس فراہم کرتے ہیں، اور اس پہ فری دسترخوان بھی انہوں نے آغاز کیا اس کا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں امہ فاؤنڈیشن کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اے ٹو زی موبائلز کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اے زی ٹریولز کا شکریہ ادا کرتے ہیں، کسٹمائز ٹریولنگ فراہم کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھ کے آن لائن اپنے عمرہ بکنگ خود کریں اپنی مرضی سے، تو اے زی ٹریولز بہترین نام ہے جو آپ کو مہیا کرتا ہے بہترین ٹریولنگ، جو ہے نا، کس طرح آپ ٹریولنگ کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم اے ٹو زی موبائل کا شکریہ ادا کریں گے، ویوو جوس کا شکریہ ادا کریں گے۔ گرمیاں آ رہی ہیں، بچوں کو جوسز پر جب آپ پلاتے ہیں تو ویوو جوس ایک ایسا ممتاز نام ہے، ایسا نام ہے جو اعتماد کا نام ہے، اور پاکستان نہیں، پاکستان سے باہر بھی اس برانڈ کو اللہ نے عزتیں عطا کی ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ خالص جوس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، یہ بھی پاکستانی برانڈ ہے، اور گرمیوں میں آپ بچوں کو اسکول جاتے ہوئے اس کو آپ پلا سکتے ہیں، اسکول سے آتے بچوں کو دیں، اور بچوں کو بازاری جو ڈرنکس دوسرے ہوتے ہیں ان سے ذرا آپ محفوظ رکھیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسپانسرز کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو مہمان ہمارے پاس آئے، علماء اکرام، نعت خواں یہاں تشریف لائے، ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بالخصوص بالعموم میں شکریہ ادا کروں گا ہمارے پینل کا مستقل حصہ رہے آپ آل نبی اولاد علی سید علمدار حسین بخاری صاحب، آپ جلوہ افروز رہے، آج بھی آپ تشریف فرمائے، آپ کا بے پناہ شکریہ ادا کریں گے حضور۔ ایک موضوع آپ نے بڑے پیار سے، بڑے آسان انداز میں ادا کیا ہے۔ میرے ساتھ ایک اور شخصیت بیٹھے، نوجوان ہیں، اور نوجوان کے ساتھ ساتھ ان کو محبت اور پیار اپنے پاکستانی بھائیوں سے، بالخصوص نوجوانوں سے ہے۔ بچوں کو آئی ٹی کی طرف متوجہ کرتے ہیں، ٹریننگ سیشنز دیتے ہیں، بچوں کو فری کورسز کرواتے ہیں، اور بالخصوص بالعموم پورے پاکستان میں آن لائن کلاسز کا ان کا ایک سسٹم ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ بچیوں کو پڑھانا ضروری ہے، لیکن ان کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کو سیفٹی بھی دینا ضروری ہے۔ تو ایک گھر سے وہ بیٹھ کر آن لائن جو بچیاں چاہتی ہیں ہم کورسز کریں، آئی ٹی کورسز کریں، اور پھر انٹرنشپ بھی مل جائے، گھر بیٹھے ڈالر کما سکیں، اور اپنی مستقبل کو، اپنی معیشت کو بہتر کر سکیں۔ تو حنین صاحب جو ہیں بڑے ہی پیار کے ساتھ ایک ادارہ چلاتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کے آنے کا قبلہ بہت شکریہ، اور آپ سے ہی آغاز کرتے ہیں، پھر شاہ صاحب کی طرف آئیں گے کہ اپنے ادارے کا تعارف پیش کیجیے گا، اپنا ادارہ کیا کرتا ہے، کتنے سالوں سے کام کر رہا ہے، ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے گا۔ جی، سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ادارے کی بات کی ہے، اور آپ نے کافی تمہید میں جو ہے وہ بیان کر دی کافی ساری چیزیں، بس میں آپ ہی کی بات کو آگے لے کے جو ہے وہ مختصر بیان کروں کہ ہادی ای لرننگ ہمارے ادارے کا نام ہے، اور ہادی سے مراد جو ہے وہ ہدایت دینے والا ہے۔ تو خدا کی ذات جو ہے وہ ہدایت دیتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس نے ہادی کو بھیجا رسول خدا کی صورت میں صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہی سے منسوب کر کے اس ادارے کا قیام کیا۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم بچوں کو آن لائن آئی ٹی ٹریننگ دے سکیں، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت آئی ٹی کا دور ہے، ہر فیلڈ میں آئی ٹی جو ہے وہ ضم ہو چکی ہے، یا ہر فیلڈ جو ہے وہ آئی ٹی میں ضم ہو گئی ہے۔ تو ٹیکنالوجی، اے آئی جس طرح سے ترقی کر رہا ہے، یہ بہت ضروری ہے ہمارے بچوں کے لیے کہ وہ بھی ٹیکنالوجی سے، آئی ٹی سے آراستہ ہوں، اور وہ اسکلز حاصل کر سکیں جو نہ صرف یہ کہ ان کے فیوچر کو بہتر کرے، ان کے گھر والوں کی زندگی بہتر بنا سکے، بلکہ یہ کہ ملک کے لیے بھی جو ہے وہ زر مبادلہ لانے کا ذریعہ بنے۔ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک ٹریننگ کورس لانچ کیا، ٹریننگ پروگرام ہے پورا، جس میں ہم تقریباً 12 سے 14 کورسز کرواتے ہیں،
اور اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ، اور یہ آن لائن ہے، آن لائن یعنی لوگ کہیں بھی موجود ہیں، کسی شہر میں، کسی گاؤں میں، کسی قصبے میں موجود ہیں، آپ کے پاس یہ سہولت نہیں ہے کہ وہاں کوئی ٹریننگ فیسلٹی ہے یا ٹریننگ سینٹر ہے یا کوئی کالج یونیورسٹی نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں، آپ آن لائن جوائن کر کے اور ہمارے ساتھ انٹرنیٹ ہونا ضروری ہے، صرف انٹرنیٹ ہو اور آپ کے پاس ایک ڈیوائس موجود ہونی چاہیے. اور اگر چلیں آپ کے پاس لیپ ٹاپ نہیں بھی ہے، کیونکہ ہر بندہ لیپ ٹاپ افورڈ نہیں کر سکتا، تو اپنا موبائل فون بھی یوز کر سکتے ہیں. آج کل کافی لوگوں کے پاس اسمارٹ فون ہے، وہ یوز کرتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں. خاص بات کیا ہے وہ یہ کہ یہ تمام کورسز، چاہے وہ اے آئی ہو، چاہے وہ ڈیٹا انالیٹکس ہو، چاہے وہ پروگرامنگ ہو، ویب ڈیزائننگ ہو، گرافک ڈیزائننگ، ویڈیو ایڈیٹنگ، اس طرح کے بہت سارے کورسز ہیں، یہ سب فری آف کاسٹ ہیں. واہ. ہم اس کا 1 روپیہ چارج نہیں کرتے ہیں، نہ کوئی رجسٹریشن فیس ہے، نہ کوئی ٹریننگ فیس ہے، یہ بالکل فری آف کاسٹ ہوتا ہے. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ہمارے پاکستانیوں کو ایک تحفہ ہے ہماری جانب سے. اور اس میں جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ ہم کورس کرواتے ہیں، بلکہ جو لوگ ہمارے ساتھ اچھا پرفارم کرتے ہیں، کورس کمپلیٹ کرتے ہیں، ہم ان کو انٹرنشپ بھی دلواتے ہیں، اپنے پاس بھی، دیگر اداروں میں بھی، اور یہاں تک کہ ہم ان کے جابس میں، پروجیکٹس میں بھی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. کئی ہزاروں ایسے بچے اس وقت موجود ہیں. اچھا، آپ کے کیا لیکچر سسٹم ہے؟ لیکچر ہوتے ہیں، لیکچر ریکارڈڈ لیکچرز ہیں، یا کہہ لیں کہ آپ پریکٹیکلی بھی کچھ چیزیں ساتھ چلتی ہیں؟ آن لائن کا طریقہ کار کیا، اور اگر کوئی آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہے، ایڈمیشن لینا چاہے، اس کا طریقہ کار بھی سمجھائیے گا ذرا. جی، ہماری ٹریننگ لائیو ٹریننگ ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ کا جو ٹرینر ہے وہ آپ کی اسکرین کے دوسری جانب موجود ہوتا ہے، وہ اپنے پاس ہمارے آفس میں بیٹھ کے ٹریننگ کروا رہا ہوتا ہے، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے ٹریننگ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. سو یہ مینٹورشپ کا کانسیپٹ ہے. وہ آپ کا مینٹور ہوتا ہے، وہ آپ کو پہلے دن سے لے کے آخری دن تک اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے. بالکل ٹھیک. اور اس کے بعد بھی وہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا. اگر آپ کو کوئی کوئری ہوتی ہے، کوئی پروجیکٹ آ جاتا ہے، آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، وہ آپ کو آگے بڑھ کے ہیلپ بھی کرتا ہے، اور آپ کا کام بھی جو ہے وہ آپ سے کرواتا ہے، تاکہ آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں. تو ہمارا مقصد صرف ٹریننگ دینا نہیں ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ٹرانسفارم کر سکیں. بالکل ٹھیک. اس بچے کو جو ابھی کچھ نہیں کما رہا یا بہت کم کما رہا ہے، اس کی ٹرانسفارمیشن کریں اس طرح سے کہ وہ اپنے لیے بہتر ارننگ کر سکے، چاہے وہ ڈالر میں ہو، پاؤنڈ میں ہو، ریال میں ہو، درہم میں ہو. ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ کوشش یہ ہے کہ وہ فارن کرنسیز کو ارن کر سکے، کہ آج کل ریموٹ ورکنگ بہت آسان ہے، آپ گھر بیٹھے سیکھ بھی سکتے ہیں، گھر بیٹھے کام بھی کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو ہم یہ بھی گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کام کس طریقے سے کرنا ہے. آنے والی وقت میں جو ہے وہ بے شمار جابز، جو آن لائن جابز ہیں، آن لائن پروجیکٹس ہیں، وہ آ رہے ہیں. تو ان سے کس طرح استفادہ حاصل کرنا ہے، ہم یہ ساری چیزیں سکھا رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ساتھ سے شاہ صاحب، آپ کا ہمارا ساتھ پورے رمضان رہا، اور آپ نے بڑی محبت کے ساتھ ایک ایک موضوع کو بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے. تو آج ہمارے دیکھنے والوں سے کچھ کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے طیبہ صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں. آپ کے ساتھ جو لمحات گزرے زندگی کا ایسٹ ہے، سرمایہ ہے. آپ نے بہت ہی محبت سے اور بڑی چاہت سے، اور آپ کے اندر جو اسلام اور نبی علیہ السلام، اہل بیت اور صحابہ کرام کی محبت ہے، وہ چہرے سے جھلکتی ہے. آپ کے بیانات سے، آپ کے انٹرو سے، کلوزنگ سے، جو آپ نے بہت ہی خوبصورتی سے پروگرام کیے. میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں. آپ نے میرا ساتھ دیا اور مجھے اپنے ساتھ یہاں برداشت کیا. جیسے طالب علم کو میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن الحمدللہ کوشش کی. میں آپ کے حوالے سے، آپ کی وساطت سے، اے جی این کی وساطت سے امت مسلمہ کو آنے والی عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، ناظرین اور سامعین کو. اور پھر ایک مرتبہ پھر معذرت خواہ ہوں، کوئی فمبلنگ میں، کوئی سلپ آف ٹنگ میں کوئی غلط بات نکل گئی، اللہ بھی ہمیں معاف کرے، ہمارے سامعین و ناظرین بھی ہمیں معاف کریں. اور شکر گزار ہوں آپ کا. اور آج یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آج یوم القدس بھی ہے اور جمعۃ الوداع بھی. اللہ اللہ اللہ. جمعۃ الوداع کے حوالے سے جو نبی علیہ السلام کا معمول تھا، اور اہل بیت اطہار کا، صحابہ کرام کا، داڑے مار مار کے رو رہے تھے، چیخیں مار رہے تھے. اداسی ہے، خاموشی ہے، ویرانی ہے، دلوں میں ایک بے چینی ہے کہ آپ سے رمضان کریم الگ دور. رمضان اللہ کا مہینہ، شہر اللہ الاکبر. اور میں آپ سے عرض کروں، جیسے آپ 99 نام حنین صاحب آپ سنتے ہیں، اللہ رب العزت کے بچوں نے ہمارے ماشاءاللہ حفظ بھی کر رکھے ہیں، بڑی برکت ہے ان کی. اللہ کریم کے کوئی صفاتی نام کوئی 4,500 سے زیادہ ہیں. یا دیانو، یا رحمانو، یا رمضانو. یہ رمضان بھی اس میں مبارک الہی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کریم کا نام ہے. اور اللہ کریم نے اس مہینے میں، یہ مہینہ بھی اللہ کا ہے، شہر اللہ الاکبر. آج سید الایام ہے. اچھا، میں بادشاہ جی یہ اکثر کہتا بھی پروگرام میں کہ ترتیب نہ اس رمضان میں بیٹھ کے سوچی نا، تو مجھے آمد ہوئی کہ جی رجب مولا علی کا مہینہ ہے. ہاں ماشاء جی،
شعبان سرکار کا مہینہ ہے, رمضان اللہ کا. اللہ نے یہ کرائٹیریا بنا دیا کہ اگر مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو پہلے در علی پہ آنا ہے, اللہ مولا علی اپروو کریں گے, سٹیمپ لگائیں گے, پھر در مصطفیٰ پہ جاؤ گے, سرکار سٹیمپ لگائیں گے, پھر تم رحمان کی بارگاہ میں جاؤ گے. تم ڈائریکٹ نہیں رب کی بارگاہ میں پہنچ سکتے. اگر ڈائریکٹ پہنچو گے تو پہنچا دوسرا بھی تھا, لیکن وہ اب تک بھٹک رہا ہے, کبھی خونوں میں گردش کر رہا ہے. تو بات تو ساری یہ کیا کہتے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو السلام علیکہ یہ شہر اللہ الاکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے اللہ کے سب سے بڑے مہینے, سارے مہینے اللہ کے ہیں, یہ 11 مہینے بھی تو اللہ ہی کے ہیں, لیکن یہ شہر اللہ الاکبر ہے. جب یہ جدا ہو تو اہل بیت اطہار کی وہ یادگار دعائیں ہیں جن میں وہ رو رو کر جو اس مہینے کو الوداع کہتے تھے. کہاں یہ نور کی سحر کا نور اور رمضان کا جو افطار کا سرور ہے, اور یہ غمخاریاں, یہ ضیافتیں, یہ محبتیں, یہ چاہتیں, یہ عبادتیں, یہ نوافل, یہ قربانیاں, یہ وفا, یہ اللہ پاک کی رحمتیں, یہ شب قدر کی نعمتیں, یہ قرآن کا نزول, یہ فرشتوں کا آمد, جبرائیل امین کا آپ سے. اچھا, اور شاہ صاحب ایک اور بڑی جو ہے نا وہ آپ سے بات ہے, 27 رمضان مبارک ہے, اور آج ایک بڑی عظیم ہستی کا یوم وصال بھی ہے. ہمارے شیخ کامل اعلیٰ حضرت محمد اسماعیل شاہ بخاری کرم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ 27 رمضان کو دنیا سے آپ رخصت ہوئے, اور آپ کی پوری زندگی جو ہے وہ اہل بیت اطہار کی محبت پر حضور کی آل کے شہزادے تھے آپ, اور ان کی اولاد تھی, وہ ان کی اولاد تھے, اور ساتھ آپ کا ایک طریقہ رہا پوری زندگی کہ کوئی شخص آیا, کسی نے کہا حضور ڈاکٹر نے جواب دیا, تو اس کو کہنا اللہ کریم نے جواب تو نہیں دیا, اس کو رب سے جوڑ دینا, اس کو رب کی ذات سے جو نا منسلک کر دینا, اس کو تسبیح و تحلیل سے لگا دینا, ذکر و اذکار سے لگا دینا, اور جو نا اس طرح ہی کیا کہتے ہیں آپ کی زندگی میں بے شمار میں چیزیں ملتی ہیں. اب بھی آپ کے مزار پاک پہ جائیں تو آپ کو وہاں پہ ایک روحانیت کا جو عالم ملے گا, وہ کسی اور یعنی پہ ہم دیکھتے ہیں کسی اور جگہ پہ اس طرح چیزیں نظر نہیں آتی, شریعت کی پاسداری نظر آتی ہے. کار رسالت ہے نا, جی جی, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم. تاج و تخت ختم نبوت کے تاجدار مدینہ کے سرکار کے سر اقدس پہ یہ ختم نبوت کا تاج ہے. نبوت ختم, لا نبی آبادی, انا خاتم النبیین لا نبی آبادی. اس کے بعد پھر کیا ہے, کار رسالت کون کرے گا؟ یہ مولا کائنات علی ابن اور ان کی فوج, مولا علی کی فوج, اولیاء کرام کی فوج. یہ کار رسالت ہے جو آگے بڑھا رہے ہیں قیامت تک. اولیاء اللہ کے ذریعے حضرت حضور قبلہ اسماعیل بخاری علیہ رحمہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ہو, یا اور اولیاء کرام ہو بر صغیر میں یا پوری دنیا کے کونے کونے پہ, نبی علیہ السلام کی رسالت ختم ہو گئی. اب یہ ان کے بہاف پہ آگے دین. شاہ صاحب ساتھ ایک اور بڑی آپ کو بھی لطف آئے گا سن کے, جو ان کے پوتے تھے پیر میر طیب علی بخاری صاحب, اب نام سن, پیر سید میر طیب علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, انہوں نے 5 ستون بیان کیے خانقاہ کے, کا عقیدہ و نسبت, عمل و کردار, پھر کا تدریس, تبلیغ اور خدمت خلق, کا جس خانقاہ میں 5 چیزیں ہوں گی وہ خانقاہ 10 سے ملٹیپلائی کر جائے گی. اللہ اکبر. اور آپ نے یہ بھی ہمارے مرشد کریم نے جو انہوں نے پیر طیب صاحب نے یہ دین کا خلاصہ بیان کیا. ہاں جی, اور آپ یہ دیکھیے ہمیں جو تربیت ملی نا, انہوں نے کہا کہ 12 سال میں 10 دن میلاد کرنا ہے, 2 مہینے میلاد نہیں کرنا. ہم نے کہا حضور وہ کون سے مہینے کا, ایک محرم میں میلاد نہیں منانا, ایک سفر میں میلاد نہیں منانا, بلکہ پورے جو 2 ماہ اپنے ختم اہل بیت کرنا ہے اپنے گھروں میں. ماشاءاللہ 10 لاکھ سے زائد مریدین ہیں. کہا کہ ہر گھر کے اندر جو ہے 10 لاکھ گھروں میں روز کی بنیاد پہ ختم اہل بیت کرنا ہے. اور پھر یہ بھی حکم دیا, ہمیں یقین کریں ہمیں تو آستانہ عالیہ نے اس قدر اہل بیت سے جوڑا ہے, ہمیں تو لوگوں نے کسی اور طرف لے گئے ہوئے تھے. تو ساتھ یہ بتایا انہوں نے کہ بھائی کوئی نیا کام شروع نہیں کرنا محرم سفر میں, مبارکباد نہیں دینی, مسکرانا نہیں ہے, ہنسنا منع ہے. مبارک آپ کیسے دے سکتے ہیں جس مہینے میں نبی علیہ السلام کا گھرانہ اجڑ گیا, اور نبی کی امت جو ہے وہ اس مہینے میں مبارکباد. لوگ یہ کہتے ہیں نہیں جی وہ نکاح کرنا بھی جائز, میں کہتا ہوں جائز کام تو ہے, پھر آپ اس طرح ہی ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی فوتگی ہو جائے اسے آپ نکاح کیجئے, بھی کرنا تو جائز ہے. تو یہ ہمیں آستانہ عالیہ نے بڑی تربیت دی ہے, اور الحمدللہ آج بھی جو ہے وہاں پہ آج کے دن جو ہے بہت بڑا گرینڈ افطار وہاں پہ کروایا جا رہا ہے, اور باقاعدہ وہاں پہ لوگ جو ہیں لا تعداد لوگ جو ہیں الحمدللہ وہ اس حوالے سے شاہ صاحب آج وہاں پہ بیٹھے ہیں اعتکاف کے حوالے سے. اور آپ بھی کوئی, میں کہوں کسی دن ہمارے ساتھ چلیں, آپ کو جناب مجھے لے کے جائیں جناب انشاءاللہ. ہم جو ہے میرا وہ قبیلہ ہے, میرا خاندان ہے, میرے بزرگ ہیں, خدا ان کی مدارات, اور ان کے جو صاحبزادے ہیں کروڑوں رحمت آمین, ان کے صاحبزادے ہیں اس وقت پیر سید شاہ یار بخاری صاحب,
آپ کو اللہ عمر برکتیں عطا فرمائے. آپ بڑی خدمت جو نا دین کی کر رہے ہیں اور اس نوجوانی کی عمر میں اور جس محبت کے ساتھ پیغام محبت دے رہے ہیں, اللہ آپ کو برکت دے. حنین بھائی سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو اپنا ادارہ ہے ہمارا ہادی کے نام سے, کوئی اگر بچہ ایڈمیشن لینا چاہے آپ کا طریقہ کار کیا ہے, دیکھنے والوں سے رہنمائی کر دیں گا. اچھا, اس کا بڑا سادہ سا طریقہ کار ہے کہ آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں, کیونکہ سب کچھ آن لائن ہے. تو آپ نے ہماری ویب سائٹ پہ جانا ہے hadi-elearning.com. ٹھیک ہے, اور وہاں جا کے اپنی مرضی کا اپنے کورس سلیکٹ کرنا ہے, آپ جو کورس کرنا چاہتے ہیں. آپ کو آدھے سے زیادہ تفصیلات تو ہماری ویب سائٹ پہ ہی مل جائیں گی. ٹھیک ہے, ساری کورس آؤٹ لائن, کیا کیا پڑھائیں گے, کتنے عرصے میں ختم ہوگا, کب شروع ہو رہا ہے, ٹائمنگ کیا ہوگی, ساری چیزیں ہماری ویب سائٹ پہ اویلیبل ہیں. آپ نے رجسٹر کرنا ہے اپنے آپ کو اور ایک ٹیسٹ پاس کرنا ہے. اچھا, آپ سے ہم ٹیسٹ لیتے ہیں اور ٹیسٹ میں جو لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں ہماری ٹیم ان سے فوراً رابطہ کرتی ہے اور ان کو اگلے کورس میں انرول کروا دیتی ہے. چاہیے ٹیسٹ پاس کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی ویٹنگ لسٹ ہوتی ہے. اس وقت بھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ہمارے پاس تقریباً 4,500 سے زیادہ لوگ ویٹنگ لسٹ میں موجود ہیں کہ وہ کورس کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے کورس کب شروع اچھا, تو اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہمیں جوائن کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں سے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بیسٹ لوگ ہوں, جو کمیٹڈ ہوں, جو واقعاً جو ہے وہ پڑھنا چاہتے ہیں, ہم ان کو پرائرٹی دیں, ان کو جو ہے وہ آگے لے کے آئیں. اس لیے ہم نے وہ ٹیسٹ رکھا ہوا ہے, ٹیسٹ آپ نے کلیئر کرنا ہے. باقی سب کچھ ہماری ٹیم نے گائیڈ کرنا ہوتا ہے. ہماری ٹیم آپ سے جو ہے خود رابطہ کرتی ہے اور آپ کو جو ہے وہ اینڈ ٹو اینڈ سارے پروسیس کو سمجھاتی بھی ہے. آپ کو کلاس میں ایڈ کرنا, آپ کو جو ہے وہ میٹنگ میں ایڈ کرنا, آپ کو کلاس روم میں اسائنمنٹس دینا, یہ سارا کام ہماری ٹیم نے کرنا ہوتا ہے. تو پروسیجر بہت سادہ ہے, hadi-elearning.com. اچھا, یہ بھی دیکھ کے بتائیے گا حنین بھائی کہ اگر کوئی بندہ افورڈ کر سکتا ہے جی, اور وہ لیکن آپ کے ادارے کے ساتھ ہی کرنا چاہ رہا ہے, اس کے لیے بھی کوئی طریقہ کار رکھا ہے کہ آپ نے ٹوٹلی فری رکھا ہے سارا؟ ہم نے اس کو بالکل فری رکھا ہوا ہے, چاہے آپ افورڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اس کی وجہ ہے کہ کوئی بھی شخص صرف اس وجہ سے جو ہے وہ خود کو نہ روکے کہ وہ یہ افورڈ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. تو یہ سب کے لیے فری ہے. مثال کے طور پہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک دسترخوان ہے. دسترخوان جب بچھایا جاتا ہے تو اس دسترخوان میں آپ سب لوگوں کو بلاتے ہیں, تمام رشتہ داروں کو بلاتے ہیں, چاہے وہ افورڈ کر سکتے ہوں یا نہ کر سکتے ہوں. تو اس سے آپ دسترخوان کی صورت جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ جس میں افورڈ کرنے والے بھی آتے ہیں, جس میں افورڈ نہ کرنے والے بھی آتے ہیں. مثلا آپ یہ سمجھیے کہ جب ہم تحفہ دے رہے ہیں تو تحفہ ہم اس کو بھی دیتے ہیں کہ جو افورڈ کر سکتا ہے اور اس کو بھی دیتے ہیں جو نہیں کر سکتا. کیا پیاری بات کی ہے. تو ہم تحفے کی جو ہے وہ کسی سے قیمت تو وصول نہیں کرتے, کیونکہ ہماری طرف سے تحفہ ہے. تو اس میں یہ فرق نہیں ہے آپ افورڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, آپ پیسے دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے, آپ ہمارے ساتھ کورس کر سکتے ہیں. واہ واہ, خوبصورت بات کی ہے جی آپ نے اس حوالے سے کہ ہم جو ہے وہ تحفہ دیتے ہیں اور اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں, افورڈ نہیں کر سکتے, لیکن یہ ہے کہ تحفہ آپ تک پہنچے گا. اگر آپ لینا چاہتے ہیں, اگر آپ طالب ہیں اس چیز کے, تو آپ کو ضرور یہ تحفہ ملے گا. اس حوالے سے کیوں نہیں ملے گا. اور یہ ایجین کا خاص رہا کہ اتنی ہم نے یہاں پہ نشریات کی, ہم نے اتنے موضوعات رکھے, وہ کوشش ہم نے یہی رکھی کہ ہم وہ موضوعات پروگرام کا حصہ بنائیں, وہ فاؤنڈیشنز آپ کو ملوائیں جو صحیح طور پہ کام کر رہی ہیں, صحیح طور پہ وہ اپنے خدمت خلق کا ایک سلسلہ چلا رہی ہیں. شاہ صاحب, آج کیونکہ آخری جمعۃ الوداع ہے, اور کیا پیغام دیں گے لوگوں سے, محبت والوں کو؟ جناب, پیغام یہ ہے میرا کہ جو حکیم سعید مرحوم شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے, ان کی کتاب ہے ہمدرد کے بانی اور میڈیکل بڑا مقام ہے جی, انہوں نے فرمایا کہ سیر و رفتار جو رمضان کا شیڈول ہے کھانے پینے, جی جی, اگر آپ اسی کو جاری رکھیں نا پوری زندگی, تو آپ کبھی بیمار نہیں ہوں گے. واہ 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 واہ. دیکھیے ذرا, میں یہ پیغام رمضان کے حوالے سے حنین صاحب, آپ AGN نیوز کے حوالے سے قوم کو, تحفہ نوجوانوں کو, ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو, سب بزرگوں کو, ساتھیوں کو, اہل وطن کو, عالم اسلام پیغام دے رہا ہوں. جو نئے ہیں عالم اسلام میں, ان کو بھی پیغام دے رہا ہوں کہ 2 ٹائم کھائیں جی, سحری اور افطاری, اچھا, کبھی بیمار نہیں ہوں گے. نہیں, جس طرح رمضان میں کھاتے ہیں ویسے ہی کھائیں. وہی کھائیں. رمضان میں بے تحاشا کھاتے ہیں آپ. ہاں, یہی بات. آپ افطار کے وقت وہ کرتے ہیں, پتہ نہیں کوئی آپ نعوذ باللہ کہاں سے جنگ فتح کر کے آئے ہیں, اور آپ نے اس پہ ٹوٹ پڑنا کھائے. ان پورے روزوں میں خدا کے رحم نہ بھوک لگی ہے نہ پیاس لگی. تو اتنا زیادہ اہتمام, اتنا زیادہ آپ کا کھانا پینا, یہ غلط ہے. سمپل دیکھیے, مدینہ پاک میں ایک حکیم آ گیا, عہد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اب 6 ماہ بیٹھا رہا, دکان کا خراب ہی پڑا, کوئی کام نہیں, کوئی کسٹمر نہیں آیا, کوئی مریض ہی نہیں آیا. اچھا, ایک دن وہ صحابہ کرام سے کہنے لگا کہ آپ لوگ بیمار نہیں ہوتے؟ صحیح. انہوں نے کہا نہیں. کہ کیوں نہیں ہوتے؟
सरकार ने हमें शेड्यूल दिया है कि जब तक भूख लगे ना लगे खाना नहीं खाना, बिल्कुल ठीक, और जब थोड़ी सी भूख हो तो खाना छोड़ देना है। बिल्कुल सही। उनका इस काम पे अमल पैराते हुए सुनहरी असूल पे हम कभी बीमार ही नहीं हुए। वो खुरम डीडी साहब जो हमारे प्रोग्रामिंग हेड हैं, वो सिर्फ दूध सोडा पीते हैं अफ्तारी में। वो कहते हैं दूध सोडा पिए आप, उसके अलावा जो है ना कुछ खाएं पिए ही नहीं। वो कहते हैं जी यही मेरी फिटनेस का राज ये है। बेहतरीन है, वो स्मार्ट आदमी है। और मैंने ये देखा आज तक उन पे मोटापा चढ़ा ही जी, नहीं। ऐसे ही। और हम थोड़े जेलस भी होते हैं उनसे देख के कि जब यार आप ऑयली चीजें, पकौड़े, समोसे, लटरम पटरम, पता नहीं क्या क्या, दही बड़े, फ्रूट चाट, चल ठीक हो गया, कुछ चीजें मखसूस ले ले। आपको याद है ना, ये उम्मत कहती है जी हम बाबे मदीना तुल मौला अली अलैहिस्सलाम ने जिस शब ज़रबत लगी है तो 3 चीजें उनके सामने पड़ी, जी जी एक नमक, एक खजूर, एक सही दूध। दूध। तो आपने फरमाया था अपनी बेटी से कि उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा से कि आपके बाप ने कभी 3 खाने बेहक वक्त दस्तरखान पे जमा किए हैं, अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात है। लिहाजा ये दूध और खजूर हटा लो और नमक को रहने दो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नमक से रोजा अफ्तार करे शेर सही। खुदा। वाह वाह। और हमने हमारे दस्तरखान पे क्या है आप देखते हैं। मेरा पैगाम यह है कि जितने सादा ग़िज़ा रखेंगे, जितना कम खाएंगे, हमने कम खाने से बंदों को नहीं, ज्यादा खाने से मरते हुए देखा। मरते देखा, वाह वाह। कम खाने से कुछ नहीं होता। रमजान की उसको जारी रखिए, जी। सुबह शाम सहरी और अफ्तारी को 3 टाइम खाना, ये बुफे सिस्टम मेरी जिंदगी में नहीं था। बुफे सिस्टम जब हम बचपन में थे, जब से ये सिस्टम आया है आप पैसे दे के टूट पड़ते हैं खाने पे और बीमारियों को घर लेके आते हैं। तब से बीमारी आम है, तब से ये खाबा सिस्टम आया, ये कल्चर आया, ये रिज़्क़ की भी हुर्मती आई है, तब से बरकतें खत्म हो गई हैं, खुदा की रहमतें खत्म हो गई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कम से कम खाएं, सादा ग़िज़ा खाएं, थोड़ा खाएं, ताकि शुगर से, ब्लड प्रेशर से, बीमारियों से, खूबसूरत। हर तरह की डॉक्टरों की फीसों से, अस्पतालों के चक्रों से महफूज रह सके। खूबसूरत शाह साहब ने आपको समझने के ये ईद का तोहफा भी दे दिया है कि आप अगर सेहतमंद रहना चाहते हैं तो आप कम खाइए, इसी में आफियत और सेहत है। और साथ ही साथ जो आप जानते हैं कि हमारा सेगमेंट किताब का कर्मा वाला बुक शॉप उसने उसे स्पॉन्सर किया। और ये ऐसी जन कर्मा बुक शॉप पब्लिशर ऐसा पब्लिशर है कि जिसने दीनी कुतुब के हवाले से मुमताज़ नाम रखता है और बेशुमार कुतुब पब्लिश हो चुकी हैं इनसे। और इनका मिशन है कि ये बच्चों को क्या चाहते हैं कि बच्चे दीनी कुतुब से जुड़ जाएँ। समीउल्लाह बरकत साहब उसके रूह रवां हैं। आप माशाल्लाह मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर अपने इस हवाले से बात करते हुए नजर आते हैं। लेकिन आज आप जो है ना जिस हवाले से बात करने की तशरीफ़ फरमा हुए हैं, आज जिस हस्ती का यौम विसाल है, आले नबी औलाद अली पी सैयद मोहम्मद इस्माइल शाह बुखारी अलमारूफ करम रहमतुल्लाह ताला अलैह, मेरे शेख कमल आपका यौम विसाल भी है और उस हवाले से भी इनसे किबला से बात करेंगे। पहले खुशामदीद कहते हैं भाई आपको, अस्सलाम वालेकुम, आपके आने का शुक्रिया। माइक ले लीजिए समीला बरकत साहब ताकि आपकी आवाज़ हमारे देखने वालों तक पहुँच जाए। और ये बताइएगा आज का दिन, क्योंकि बहुत बड़ा दिन है, जुम्मतुल विदा भी है और रमज़ान से हमारी रुखसत भी हो रही, और आज साहब पाक का यौम विसाल भी है, इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आज जिस हस्ती का यौम विसाल है वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। मेरी मुराद गंजे करम, मादन जूद करम, आला हज़रत फ़ख्रुस सादात, ज़ीनतुस सादात, नूरुस सादात, शेखुल मशाइख, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत हज़रत पीर सैयद मोहम्मद इस्माइल शाह अल बुखारी अल मारूफ़ हज़रत कर्मा वाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपके माशाल्लाह लाखों तादाद में मुरीदीन और आपका माशाल्लाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नजीब तरफ़ैन सैयद, और आपकी जो सिलसिला नक्शबंदिया, पहले सिलसिला चिश्तिया में आपकी बैत थी, उसके बाद फिर सिलसिला नक्शबंदिया में बैत थी, तो फिर आपने अब सिलसिला नक्शबंदिया को फ़रोग़ दिया। उसी पे अल्हम्दुलिल्लाह आगे उनके साहबजादगान और उनके अब पोते पर पोते आगे माशाल्लाह उस मिशन को लेके जा रहे हैं। हज़रत के बेशुमार मुरीदीन हैं लाखों की तादाद में, तो वो तो जनाब इतना भी यानी कि बयान करें तो वो कई यानी कि ना किताबें, कई यानी कि ना उसकी घंटे, कई दिन, कई महीने भी लग सकते हैं। लेकिन वक्त के पेश नज़र रखते हुए आपके एक मुरीद जो कि मेरे दादाजी अलहाज सूफ़ी बरकत अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो कि करमों वाला इंडिया में जाके बैत हुए, तो एक हफ़्ता वहाँ पे रहे, तो हज़रत ने इतना फैज़ मेहरबानी फरमाई कि एक बांग्लादेश से पीर भाई आए हुए थे, वो वज़ू खाने में मिले दादाजी को और पूछते हैं बरकत अली आपका नाम है? तो दादाजी ने फरमाया जी मेरा नाम है। कहते हैं हज़रत साहब करमा वाली सरकार रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे थे ये बरकत अली लाहौर वाला जो है ना,
یہ ایسے نہیں جائے گا، کچھ نہ کچھ لے کے جائے گا۔ اللہ تو اس کے پیچھے یہ تھی کہ دو باتیں ایسی تھی جو کمیاں تھیں دادا جی میں۔ حضرت نے ان کو وہ یہ نہیں کہا کہ اس کو آپ چھوڑ دو، صرف نومینیٹ کی صرف کہ یہ خلاف شرع کام ہے۔ تو دادا جی نے اسی وقت دل میں تہیہ کر لیا کہ میں نے آئندہ یہ کام نہیں کرنا، اور ساری زندگی انہوں نے نہیں کام کیا۔ جس میں ایک یہ تھی کہ حقہ پیتے ہوتے تھے دادا جی، تو فرماتے تھے کہ جب آپ کی دادی جو ہے نا حقہ تازہ نہیں کرتی تھی تو اس دن اس کی چھترول ہوتی تھی، یعنی کہ اتنا پیک پہ یعنی کہ نا وہ یعنی کہ نوشی کرتے تھے وہ۔ تو جب حضرت نے فرمایا تو وہ اس کے بعد وہ یعنی کہ جب تک وہ حیات رہے ہیں زندہ، انہوں نے وہ یعنی کہ حقے کے نزدیک بھی نہیں گئے، کیا اطاعت ہے، واہ واہ یعنی کہ وہ نیت کر لی نا۔ تو وہ ایسے فرماتے ہیں جب آپ کسی عالم دین کے پاس بیٹھے تو دل یعنی کہ نا اپنی زبان سنبھال کے بیٹھے، اور اللہ کے ولیوں کے پاس ولی کے پاس بیٹھے پھر دل سنبھال کے بیٹھے، کیونکہ ان کی دل پہ نظر ہوتی ہے۔ واہ 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 تو دلوں کی بات انہوں نے جانچ لی۔ تو پھر ایسے حضرت کے ماشاءاللہ بے شمار واقعات ہیں، تو وہ اس میں چند یعنی کہ واقعات میں عرض کر کے، تو اس کے بعد یعنی کہ نا حضرت کے پاس نا مولانا شفیع قاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ گئے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے مزار پر، تو ہفتہ وہاں پہ رہے۔ تو روز عرض کرتے رہے کہ حضور ہم آپ کے نا پاکستان کے اندر آپ کے نا گیت گاتے ہیں، تو ہمیں اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں۔ اچھا 7واں روز تھا نا، رات کو سوئے ہوئے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ نجم میں غفیر ہے لوگوں کا، تو ایک تخت پہ نا دور ایک بزرگ شخصیت بیٹھے ہوئے ہیں، روحانی نور چمک رہا تھا ان کے چہرے سے۔ تو قریب آئے تو کیا دیکھتے ہیں وہ حضرت پیر سید محمد اسماعیل شاہ بخاری المعروف کرما والی سرکار رحمۃ اللہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اسی اگلے دن واپسی تھی، واپسی آ کے سب سے پہلے وہ مزار شریف پہ حاضر ہوئے کہ جا کے میں حضرت کو میں عرض کروں، تو ابھی دور ہی تھے۔ تو حضرت پیر سید محمد اسماعیل شاہ بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مولوی جی بابا جی غوث پاک دی پھر رج رج کے زیارت کی تھی۔ واہ 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 تو اسی طرح یعنی کہ نا ایک جناب آپ کے اپنے نقش بندی سلسلے آستانہ عالیہ سے بڑی محبت تھی، اور میسیج دے گئے ہیں کہ جی کچھ اگر آپ نے پانا ہے تو جو آپ کے یعنی کہ نا جن کے ساتھ اٹیچ ہیں، جن کے آپ بیعت ہیں، ان کا بالکل یعنی کہ نا جو اگر وہ کہیں دن کو رات تو آپ کہیں رات ہے، رات کو دن، اتنی محبت ہونی چاہیے۔ ایک دفعہ کسی نے اللہ کی تسبیح دی، ایک جگہ ایک طرف اللہ لکھا ہوا تھا، ایک طرف محمد لکھا ہوا تھا، صلی اللہ تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو حضرت کو پیش کی تو آپ نے نا فکر رہی، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تو اس میں شرک شریف نظر آ رہا ہے، خانہ کعبہ تھا اور ساتھ یعنی کہ روضہ رسول صلی اللہ، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تو ان کے پیر و مرشد تھے حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں مجھے تو اس میں شرک شریف نظر آ رہا ہے۔ تو الحمدللہ حضرت کے بے شمار واقعات ہیں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جس مقصد کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس مقصد کے لیے کوئی ورلا ہی آتا ہے، پنجابی بات کرتے تھے، کوئی عرض مرض قرض کے لیے میرے پاس آتے ہیں، لیکن جس مقصد کے لیے ہم بیٹھے ہیں یعنی کہ اس کے لیے کوئی ورلا آتا ہے، کوئی آتا ہے، یعنی کہ وہ مقصد کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور یہ اللہ کا ذکر جو ہے خطہ صوفیہ کا خطہ ہے، داتا صاحب کا شہر ہے۔ اور میں اکثر بیشتر بات کرتا ہوں کہ ہمارے بڑوں کو جس ہستی نے کلمہ پڑھایا وہ اولیاء الزام ہیں، اور ہم سلام پیش کرتے ہیں حضور کی آل کو، آپ کی آل کے شہزادوں کو، کہ جب بھی اذان ہوتی ہے خدا کی قسم مولا حسین پاک کی طرف دھیان جاتا ہے، اور پھر بے ساختہ دل سے نکلتا ہے سلام یا حسین۔ اگر میرے مولا حسین شہادت نہ پیش کرتے، جو دین کا جو آپ کو یہ خاکہ اور یہ صورت نظر آتی ہے، گھر گھر نمازیں نظر آتی ہیں، مسجد میں نمازی نظر آتے ہیں، آپ کو مسجد کے محراب منبر سے صدائیں اذان کی نظر آتی ہیں، تو یہ اس شہزادہ رسول کی جو شہادت کا صلہ ہے کہ جس کے بارے میں میرے کریم نے فرمایا کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، یہ اس کریم کی محبت کا صلہ ہے، اور یہ اس شہزادے کے بابا جان کے لیے سرکار کہہ رہے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ تو ہم سلام پیش کرتے ہیں اہل بیت اطہار کی، اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور یہی پیغام آج کی نشریات سے ہمارا ہے کہ اپنے بچوں کو حضور کی آل کی محبت ضرور سکھائیے، نہیں سکھائیں گے کوئی اور انہیں لے جائے گا، اور جب لے جائے گا پھر وہ بچہ ذہنی طور پہ بھی آپ کا نہیں رہے گا، جسمانی طور پہ بھی آپ کا نہیں رہے گا، اور پھر اولاد کا بھی حساب دینا ہے، تو پھر آپ بروز محشر جو ہے شرمندہ نہ ہو رہے ہیں۔ اور پھر ایک اور بڑی اہم بات آپ سے عرض کر دوں کہ بچوں کی دنیا پلان کیجئے، ان کے لیے اچھا گھر بنائیے، ان کو اچھی تعلیم دیں،
ان کے لیے بینک بیلنس اکٹھا کریں یہ بھی ضروری ہے، لیکن ان کی موت پلان ضرور کیجیے گا۔ ان کی موت پر جو بچہ پیدا ہو گیا ہے، میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اس نے مرنا ہے، یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ اس نے مرنا ہے۔ اگر مرنا ہے پھر اس کی موت پلان آپ کو کرنی ہوگی۔ موت کیسے پلان کرنی ہے کہ اس کو حضور کے در کا اور حضور کے گھر کا نوکر بنا کے جائیں، کہ جب وہ قبر میں جائے تو جب وہ آل محمد کا نام لے تو قبر معطر ہو جائے، منور ہو جائے، اور وہ پھر آپ کو اس وقت دعا دے کہ اے میرے باپ تیرا شکریہ تو نے مجھے در حسین پہ لا کے کھڑا کیا، اے میرے والد تیرا شکریہ تو نے سید پاک کے سگ میں مجھے کھڑا کیا، اے والد تیرا شکریہ تو نے مشکل کشا کے غلاموں میں کھڑا کر دیا، اے والد تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو نے امام زین العابدین کے غلاموں میں کھڑا کر دیا، اور تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں تو نے امام زمانہ کے غلاموں میں مجھے شامل کر دیا۔ یہ وہ بچوں کی موت پلان کرنا ہے۔ اور جہاں بچے کو آپ کہتے ہیں کہ روز بچے کو جو ہم نے آج کل یوٹیوب پہ لگا دیتے ہیں، بچوں کو درود پہ لگائیے، درود اہل بیت یاد کروائیے، وہ بچہ پوچھے گا ضرور بابا یہ علی کون ہے، بابا یہ سیدہ کون ہے، پھر بتائیں یہ وہ ہے جن کے صدقے سے ہم لنگر کھا رہے ہیں۔ جو ہمارے گھر میں جو رزق آ رہا ہے یہ ان کی چکی چل رہی ہے تو لنگر ہم کھا رہے ہیں، سبحان کہ یہ وہ ہمارے گھر میں جو لنگر ہے یہ ان کی وجہ سے۔ اور ایک اور پیغام محبت ہے آپ کو، 10 برستا گزارش آپ سے کر رہا ہوں، یہ نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کے عرض کر رہا ہوں آپ سے، کہ آپ کی والدہ کا نام سر بازار لوں آپ کو تکلیف ہوگی۔ آپ بڑے پڑھے لکھے آدمی ہوں گے، ڈیسنٹ انسان ہوں گے، جبکہ والدہ کا نام میں 2-3 بار لوں گا نا کسی محفل میں تو آپ کہیں گے یار سلیقے سے تو نام لیں، والدہ کہہ دیں، والدہ صاحبہ کہہ دیں، امی جان کہہ دیں۔ آپ کی ماں اور میری ماں کے سر جس ہستی کی وجہ سے سلامت ہیں وہ سیدہ کائنات ہیں۔ تو میری گزارش ہے نعت خانوں سے بھی، میری گزارش ہے خطباء سے بھی، میری گزارش ہے نقباء سے بھی، میری گزارش ہے ان تمام میرے قبیلے کے لوگ جو بولنے سے، پڑھنے سے، لکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، جب بھی اماں جی پاک کا نام آئے، جس ذات کے بارے میں محشر میں یہ اعلان ہو جائے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا لو، رسول اللہ کی پیاری صاحبزادی سیدہ تشریف لا رہی ہیں، تو آپ سوچئے ذرا کہ آپ نام فاطمہ جیسی مرضی لے لیں۔ آپ کو کس نے اجازت دی ہے؟ آپ سیدہ کہیں، طیبہ کہیں، عابدہ کہیں، راکعہ کہیں، ام ابیہا کہیں، خدا کی قسم مولا علی بھی راضی ہوں گے اور مولا حسین بھی راضی ہوں گے۔ اللہم آپ گلے پھاڑ پھاڑ کے نام لیتے ہیں اماں جی پاک کا، سبحان اللہ۔ کوئی ادب ہوتا ہے، کوئی سلیقہ ہوتا ہے۔ کیا کہیں؟ تو یہ بات یہ ہے کہ دے دیا سرکار نے ام ابیہا کا لقب، اب زمانہ سوچتا رہ جائے کیا ہے سیدہ۔ بات یہ ہے کہ آپ نے ادب کا دامن نہیں چھوڑنا، ادب نہیں ہوگا خدا کی قسم یہ دنیا کی چند دن کی رونقیں تو میسر آئیں گی، دائمی اندھیرا آپ کا انتظار کرے گا۔ اور حضور کی آل وہ روشنی ہے، سرکار نے کہا جس جانب علی ہو مولا حق کو اس جانب موڑ دے، ہمیں حکم ہے ہم حق پر چلیں، ادھر حق کو حکم ہے کہ مولا علی کے جہاں مولا علی ہے وہاں چلیں۔ یہ بندگان حق ہیں، اور رب نے یہ ہستیاں جو 5 ہیں نا یہ بنائی ہی منفرد ہیں، چادر ایک ہے، ہستیاں 5 ہیں، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ بس ہم نے یہ جو حضور کی آل کا دامن ہے یہ نہیں چھوڑنا۔ اور ولی میرے مرشد کریم پیر سید میر تقی شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے شیخ فرماتے تھے وہ اتنا بڑا ولی ہے جتنا بڑا خادم رسول اللہ ہے۔ کوئی ہوا میں اڑتا ہے فرمایا اسے ولی نہ ماننا، اگر وہ ایک سنت کا بھی تارک ہے۔ اگر آج ہم حضور گنج کرم کا ذکر کر رہے ہیں وہ اس لیے ہی کر رہے ہیں کہ انہوں نے صدا علی علی کی صدا لگائی ہے، نبی نبی کی صدا لگائی ہے اور اللہ کی جانب ملایا ہے، اور اپنے نانا جان کا پیغام لوگوں کو سنایا ہے، اور یہ ان کی شان ہے۔ اللہ کریم لاکھوں کروڑوں آپ کی تربتوں پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور تمام اولیاء الزام کی رحمتوں کروڑوں تربتوں کا نزول فرمائے۔ اور ہم دعا گو بھی ہیں، اور ساتھ ان کے وسیلے سے طلب کرتے ہیں کہ یا اللہ شاہ نجف کے صدقے، مولا علی سرکار کے بچوں کا صدقہ، سیدہ پاک کا صدقہ، اور سیدہ پاک کی اماں جان کا صدقہ، آپ کا صدقہ ہمارے حال پر، ہمارے قلوب پر خاص مہربانی فرماؤ۔ یہ سادات ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، برکتیں ہیں سادات کی۔ اور ایک اور بات ہدیہ کر دوں آپ کو، سید گلی کا ہو، سید آپ کے شہر کا ہو، سید آپ کے ملک کا ہو، غریب ہو یہ بھی سن لیں، امیر ہو، سخی ہو نہ ہو، لیکن ہو نہیں سکتا سید اور سخی نہ ہو، مالی طور پہ کمزور ہو، سید اگر آپ نماز میں اسے درود نہیں پڑھیں گے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اور ایک اور بات آپ کو ہدیہ کر دوں ایجین کی اسکرین سے کہ سید کا احترام کیجئے۔ کبھی سید سے ہم نے سند مانگی؟